تھوڑا بہت دماغی صلاحیتوں پہ پڑھ لے، بڑی ضروری ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ کو شاید سادہ لگیں گے لیکن آپ کے اپنے مطالعہ ہے یا آپ کے اپنی کارکردگی ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو تھوڑی سی اس پہ آپ پڑھ لیں اور کوشش کریں. ساتھ ساتھ میرے پروگرام دیکھتے رہیں. میں بڑے آپ کو بہت ساری چیزوں کو بتا سکتا ہوں اور آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور آپ کنٹرول پائیں گے اپنے احساسات پہ، بلکہ ہم ادرس کے، دوسروں کے خیالات کو اور احساسات کو بدل سکتے ہیں. مثلا نیگیٹیو سے پازیٹیو کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ماحول میں جو ہم رہتے ہیں ہماری وجہ سے بھی ماحول چینج ہوتے ہیں، ماحول میں تبدیلیاں آتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو احساسات ہے اگر نیگیٹیو ہے تو ماحول ساتھ ساتھ نیگیٹیو ہوتا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر خیالات ہمارے ایسے تو بھی ایسا ہی ہے. تو اس لیے اپنے احساسات پہ قابو پانے کے لیے مائنڈ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، خیالات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو عام سا میں ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے خیالات کو کنٹرول کریں، پھر اس کے بعد احساسات کو کنٹرول کریں. طریقہ کیا ہے یہ لازمی ہم اس پہ بات کریں گے، لازمی طریقے پہ ہم بات کریں گے کہ طریقہ کیا ہے. اور احساسات کو ہم نے اب ہم نے جان لیے کہ ہمارے اندر کوئی پاور ہے، ایک طاقت ہے جسے خیالات کہا جاتا ہے، اور ایک پاور طاقت ہے جسے احساسات کہا جاتے ہیں. اب خیالات کی وجہ سے کہا جاتا ہے احساسات بنتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، احساسات کی وجہ سے کوئی ایسا کوئی چیز ہے جو احساس کے نام سے ہے جس کی وجہ سے خیالات بنتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے دونوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن خیالات کا تھوڑا سا سائڈ زیادہ باری ہے کہ خیالات سے ہی احساسات بنتے ہیں. اور واقعی کہ جیسے ایک ذہن میں ایک خیال آیا کہاں سے یہ نہیں پتا، آیا کہ بنا یہ بھی نہیں پتا نا. تو وہ چلو آیا، ہم سمجھتے ہیں خیال آیا، اس کا مطلب ہے خیال باہر سے آتے ہیں نا. خیال آیا، جیسے ذہن میں خیال آیا تو ہو سکتا ہے خیال آپ کے کئی اور سے آ رہا ہوگا، لیکن سائنٹیفکلی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو خیال بنتے ہی اندر سے، اور مائنڈ میں بنتے ہیں، کانشیس سب کانشیس ان کانشیس ہے اس میں بنتے ہیں. تو جہاں سے خیالات بن رہے ہیں اس خیالات کو کنٹرول کرنے کے ہمارے پاس ایسا کچھ ہو جہاں سے زیادہ سورس نیگیٹو خیالات کا جہاں سے ہے اس پہ قابو پائیں، جہاں سے وہ زیادہ نہ بن پائیں اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب نہ ہو جائے. اور جو اچھے خیالات جہاں سے بنتے ہیں اس کو اور انرجیٹک کرنا، بڑھانا اس کو. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی سر میں عمر حیات بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمر حیات صاحب، کیسے ہو آپ؟ اچھے ہوں سر؟ اللہ کرم ہے. آپ جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر آج کے پروگرام میں کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایموشنز اینڈ تھنکنگ پہ کنٹرول آن ایموشن، احساسات اور خیالات پہ کنٹرول کیسے پایا جائے. احساسات اور خیالات، اچھے اور برے دونوں قسم کے خیالات نا سر؟ دیکھیں اچھے خیالات پہ تو کنٹرول ہونی نہیں چاہیے، بس چلتے جائے بڑھتے جائیں، اچھے ہو جائیں اور زیادہ. لیکن جو برے خیالات ہیں جو ہماری زندگی کو خراب کرتے ہیں، ہماری شخصیت کو خراب کرتے ہیں، ہمارے ماحول کو خراب کرتے ہیں، اس پہ تو قابو پانا بڑی ضروری ہے نا، ہے نا.
بالکل سر، بالکل بالکل. تو کیسے آپ بتا سکتے ہیں عمر حیات برے خیالات کو کیسے کنٹرول پایا جائے؟ جی عمر صاحب کیسے کنٹرول کیا جائے بتائیں. ہاں تو سر خیالات جو ہیں برے، تو یہ کہ ان کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات تو بڑی ہوتے، صحیح بات ہے. بالکل، اگر نقصانات کو سامنے رکھا جائے اور ان پر مطلب کانسنٹریٹ کیا جائے کہ بھئی اتنا زیادہ نقصان ہوگا اس میرے برے خیال سے، جی تو آہستہ آہستہ مطلب ایک دم سے کنٹرول کرنا تو کسی بھی چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. صحیح. لیکن جو خیالات ہوتے ہیں یا برے قسم کے خیالات ہوتے ہیں، ان کو ان کی جو نقصانات پر اگر نظر رکھیں کہ بھئی اس سے اتنا زیادہ نقصان ہوگا، اتنے لوگوں کو نقصان ہوگا، اتنی شدت سے نقصان ہوگا. تو آپ ٹیکنیک بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، بہت اچھا. اچھا مطلب اس کو ٹیکنیک کو مد نظر رکھتے ہی اس کو کنٹرول کریں گے. بالکل صحیح، بہت اچھا. جی، تو جب آپ مطلب خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے جب اس کی جو ہے مطلب مؤثر اثرات پر نظر رکھیں گے، جی تو اس کی جو ہے نا مطلب خود جو ہے نا آہستہ آہستہ کمی ہونا شروع ہو جائے گی برے خیالات کی، یا آپ خود اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں گے. جی یہ جو نقصان اتنا ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا کسی بھی قسم کا. صحیح. جی، تو اس لیے برے خیالات یا بری سے جو ہے نا انسان جو ہے وہ چھٹکارا پانے کے لیے ایک یہی وہ کر سکتا ہے کہ اس کا نقصان پہ نظر رکھے کہ نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنا نقصان ہو نہ دوسرے کا نقصان ہو کسی کا. صحیح. بہت اچھا، بہت زبردست. تو کس طرح کے ہم قابو پا سکیں گے؟ مثال کے طور پہ کیا سمدہ اور ایچ ایم ایف میں کوئی ایسا کچھ ہے جس طرح ہم سمدہ میں اور ایچ ایم ایف میں ہم سیکھتے ہیں؟ کیا ایسا کوئی ٹیکنیک اس میں ہے کہ ہم اس چیزوں پہ قابو پا سکیں؟ اگر سمجھا میں جو ہے وہ جو ہے مطلب بری عادتیں یا برے خیالات یا بری چیزوں کو قابو پانے کے لیے جو ہے نا بہت ساری اچھی چیزیں سکھائی گئی ہیں. بالکل، جس طرح کے مثلا غصہ ہے، جس طرح کے جی مطلب غصہ ہے یا مطلب ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے یا ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے، انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے، صحیح، تمام چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. یا خوف ہوتا ہے، خوف بھی لوگوں کو کچھ عادت ہو جاتی ہے کہ بھئی اعلیٰ خوف میں مبتلا رہنا. صحیح. انجانا خوف ہوتا ہے کہ بھئی جیسے کہ بچوں کو جو ہے وہ ٹیچر سے خوف ہو جاتا ہے یا اپنی پڑھائی سے خوف ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے سوال یاد نہیں ہے، صحیح. ہوم ورک مکمل نہیں ہے. ہاں بالکل. کسی چیز سے ٹائم سے یا چیزوں سے صحیح فائدہ نہ اٹھانا، یہ بھی موقع سے صحیح فائدہ نہ اٹھانا، یہ بھی ایک لیزینس یا کاہلی سستی میں آتے ہیں نا. اور یا نالج کا نہ ہونا. مثال کے طور پہ ہم کس طرح کے، یہ بھی ایک ایسا احساس ہے ہمیں کہ ہمیں لیتارجک حالت لے جاتا ہے. مثلا اگر ہم سہل پسند ہے بہت زیادہ، یعنی وہ ہم لیتارجک حالت میں چلتے ہیں اور ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے ایک خیال ہو سکتے ہیں کہ ہم بس ایسے ہی ہے، ڈھیلا پن اور یہ چیزیں، یہ بھی ایک خیال ہو سکتا ہے. بالکل سر، یہ بھی ایک خیال نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سست ہیں، لیزی ہیں. ان کو مطلب ان چیزوں کو سمدھا سے بہت اچھے طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، سمدھا 2, 3, 5 وغیرہ سے. جی بالکل. ہاں 1 to 4 تو بہت ہی بیسٹ ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. 1 to 4 جو ہے برے خیالات کے لیے یا کسی قسم کی بھی بچوں میں بڑوں میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل بہت اچھا فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو وہ تو صحیح بات ہے، لیکن کوئی ٹیکنیک تو بتائیں ہمیں. ویورز آپ کو سن رہے کہ کیسے آپ نے اپنے کچھ چیزوں کو کنٹرول کیے تھے. سر مختلف ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں کہ
جیسے دیکھیں انسان بری عادت ہوتی ہے. عمر صاحب ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہیں. آپ میں کیا تھا جو آپ نے سمدھا سے کیا اور کیسے کیا یہ ہمیں بتا دیں. سمجھا میں جو زیادہ تر جو ہے وہ آج کل جو عام ہے بہت زیادہ کہ انسان جو ہے وہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر جھوٹ بول دیتا ہے. کسی بھی کام کے لیے جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے. صحیح, جھوٹ بولنا بھی بری عادت ہے. صحیح صحیح بالکل. تو میری بھی سمجھو عادت ایسی تھی کہ میں مذاق میں بھی اور ویسے بھی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر بھی جو ہے نا جھوٹ میں بول رہا تھا. اب جو ہے کہ میں اس کو فوراً سے مطلب جو ہے نا محسوس کرتا ہوں کہ یہ کام غلط ہو گیا, چاہے کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا. صحیح 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 صحیح. ایک جھوٹ بولنے کی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو 100 اور جھوٹ بولنے پڑیں گے. بالکل بالکل. تو اسی طرح سے جھوٹ بولنے کے نقصانات بہت ہیں. ہاں, تو جھوٹ بولنے کے جتنے نقصانات ہیں اس کو میں سمجھ جھوٹ بولنا کیسے چھوڑا جائے آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ یہ سر میں نے جو سمجھا کا جو کورس کیا تھا 1 to 4 اور 5 سے 6, تو اس سے جو ہے نا مجھے مطلب فیلنگ بڑھ جاتی ہے ایک طرح سے. جیسے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہوتا ہے ٹوکنے والا, آپ نے یہاں غلط کیا ہے, تو ایسے احساس ہونے لگتا ہے, اندر سے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا. شدت سے محسوس کرتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا. تو مطلب ایک دم سے مطلب جھوٹ بولنے کی عادت تو ختم نہیں ہوتی, لیکن محسوس ہونے لگتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا احساس ہے, ضمیر جاگ جاتا ہے سمجھو. صحیح. تو لگے یہ غلط ہو رہا ہے کام, اور آئندہ سے میں کوشش کروں گا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. ماشاء اللہ. اور بعض دفعہ سر مجبوری بھی اگر عادت ہے نا کہ بھائی مجھے جھوٹ بولنا ہے کیونکہ اس سے تو مطلب بہت زیادہ ٹینشن کریٹ ہو جائے گی, تو وقتی طور پر میں جو ہے نا کس طرح سے اس سے وہ کرتا ہوں, لیکن بعد میں اس کو ریموو کرتا ہوں بھائی میں نے یہ غلط کیا ہے. صحیح ماشاء اللہ. اور یہ 1 to 4 سے جو ہے سر کی مطلب جو ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, یا کسی قسم کا خوف یا گھبراہٹ, بلا وجہ کی بے چینی, صحیح, یہ بہت فائدہ دیتا ہے. مطلب لیول 2 تو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا عمر صاحب آپ نے کال کیے, بڑے اچھے انفارمیشن آپ نے ویورز کو دیے, اور یہ بہت بڑی موضوع ہے نا. جی سر بالکل بالکل. بہت ہی اہم موضوع ہے یہ کہ ہم اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں, اپنے خیالات کو کیسے کنٹرول. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیسے کنٹرول کیا جائیں بتائیں, کیسے کنٹرول کیا جائیں, لیکن میں بتاؤں گا آپ کو ٹیکنیک کیسے کنٹرول کیا جائیں. چلو آپ نے کال, ہمت کریں, یہ بھی ایک عادت ہے, عادت کو تھوڑا سا بنا لے کہ آپ جو اچھا کام ہے وہ فوراً کریں. فوراً آپ فون اٹھائیں اور کال کریں ہمیں, اور آئیے, تشریف لیں اور سمدھا ہیلنگ اپنائیں, ریل سائنسز کو اپنائیں, اور اپنے زندگی میں تبدیلیاں لیں, چینج لیں, بہتر طور طریقے سے اپنے خیالات, اپنے مائنڈ چیزوں پہ کنٹرول پائیں. لیکن میں یہاں ٹیکنیک بتاؤں گا انشاءاللہ, یہ بھی اچھا رہے گا. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اگر آپ اپنے خیالات پہ, اپنے چیزوں پہ کنٹرول پاتے ہیں, تو اس کے لیے ایک کو چیز کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ایک دم نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں میں بڑا کنٹرول ہے میرے میں, پھر کچھ ایسا ویسا وہ ہے, چند عرصہ وہ عادت چھوڑ دیتا ہے, پھر لے لیتا ہے. جی یہ کنٹرول اتنا, یہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کہہ سکتے. کنٹرول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کنٹرول کہتے ہیں. ایک چیز کو پہلے سے نشاندہی کرتے اس کو کنٹرول کریں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر شمائلہ شیخ بات کر رہی ہوں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. شمائلہ شیخ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر کراچی سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ کراچی کی کالز بڑی آ رہی ہیں آج کل. جی
سر کراچی میں ریسنٹلی آپ کی کلاسز بھی تو ہوئی ہے نا, ابھی 1 to 4 کی ہوئی ہے, 5 اور 6 کی ہوئی ہے, تو میں آپ کی ریسنٹلی اسٹوڈنٹ آپ کی ہوں, 5 اور 6 کی ہے میں نے. جی شمائلہ, بس کلاسز چل رہی ہے اور زیادہ کلاسز چل رہی ہے شمائلہ, ابھی بھی جاری ہے کلاسز یہاں پر کراچی میں. تو 7 اور 8 کی کلاس بھی ہے ابھی ہم لوگوں کی 14 کو. جی 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 بہت اچھا. آپ نے میچ والے دن کلاس رکھ لی ہے 7 اور 8 کی, پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتے ہیں, ہم تو وہ تو کام ہوتے رہیں گے.